نبی عظیم ہے ذات خدا کے بعد دیر خلا بہترین تقریر دین پس زملنا والقوم دزلی سالشید طالب علم محمد ابو بکر تا شغرا شغل موضوعان تقریر پیش کی محمد ابو بکر درجہ ثالثہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. معزز اساتذہ کرام و طلباء اعزام، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن ایک کتاب انقلاب ہے. حضرات، آج سے 14 صدیاں پہلے کا منظر تھا. خطے عرب گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. خطے عرب کیا پورا عالم انسانیت لامتناہی اندھیروں میں روشنی کی ننھی سی کرن کے لیے تڑپ رہا تھا. پھر یکایک زمانے نے تاریخ کا سب سے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس سرزمین وحشت پر انسانیت نوازی کا طلوع آفتاب ہوا اور ساتھ ہی نسخے کیمیا قرآن موجود تھا. 30 پاروں پر مشتمل قرآن انقلاب وہ کتاب انقلاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے زمانے کو عطا ہونے والا سب سے بڑا انعام ہے. قرآن جو خود معجزہ ہے، وہ کتاب انقلاب کے جس سے پھوٹنے والی کرنیں ذروں کو آفتاب اور خزفریزوں کو ماہتاب بناتی ہے. جناب والا، کتاب انقلاب سے انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک داعی انقلاب کی ضرورت تھی. یہ داعی انقلاب ذات مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو کتاب انقلاب کے خلوخال میں اس طرح ڈل گئے کہ قرآن ناطق کہلائی. یہ قرآن ناطق اس قدر جامع اور اکمل تھی کہ اس کے خالق نے اس سے سب سے بڑا نمونہ عمل قرار دے دیا. خالق کائنات نے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین فرما کر اس کتاب انقلاب کی ہمگیری اور جامعیت کا اعلان فرمایا. حاضرین کرام، مذہب ہو یا سیاست، عمرانی علوم ہو یا معیشت، رزم آرائی ہو یا کشور کشائی، اصول شہریت ہو یا آداب جہانگیری، قرآن نے ہر میدان میں اپنی ہمگیری کے پرچم لہرا دیے. سیاست اور مذہب کو ہم آہنگ قرار دیا کہ کسی طور بھی چنگیزیت کو فروغ نہ مل سکے. شہری اور قومی معیشت کو نئے خطوط پر استوار کیا. کتاب انقلاب کا معاشی نظام اس قدر مؤثر اور پاکیزہ تھا کہ اسلامی معاشرے میں رزق حلال کو عبادت کا درجہ حاصل ہو گیا. غرض یہ کہ قرآن حکیم عالم انسانیت کے لیے جامع ترین کتاب انقلاب نے علامہ محمد اقبال کے لفظوں میں نوع انسانی را کتاب آخری حامل و رحمت للعالمین. جناب والا، داعی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے کوشش چینی کرنے والوں نے قرآن مجید کو پڑھا، سمجھا اور اس کی عملی تفسیر بن گئے. اسلام دشمن قوتوں نے وقت کی سب سے بڑی حکومت خلافت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. دریا دجلے لہو رنگ ہو گیا. لاکھوں عوام، حفاظ، علماء کو شہید کیا. علاقہ خان نے اس وقت نعرہ لگایا کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا، مگر قرآن کی تعلیمات زیر زمین کام کرتی رہی اور اس نے چند برس بعد ہی پھر سے اسلامی انقلاب برپا کر دیا. حضرات، ہمارا شاندار ماضی اسی کتاب انقلاب کی کوشچینی سے عبارت ہے. ہمارا عہد حال اور مستقبل اسی کتاب انقلاب کی برکات حاصل کرنے کے لیے سسک رہی ہے. دلوں کے دریچے کھول دیجئے تاکہ اس صحیفے نور کا پیغام ہمارا مقدر
بہتر بن سکے۔ بلا شبہ یہ واحد سرچشمہ حکمت اور واحد پیغام کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں اس شوکت اظہار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے۔ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، اللہ کی آواز ہے، تخلیق خدا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔